انسان کا آسمان سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ آسمان ہے کیا؟ اب مزید آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عبارت لکھنے سے پہلے میں نے تقریباً کئی لوگوں سے سوال کیا کہ آسمان کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اوپر جو نیلا رنگ نظر آتا ہے اسے آسمان کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بہت دور اوپر جا کر ایک سفید چادر آئے گی، اسے آسمان کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بادلوں کو آسمان کہتے ہیں۔ الغرض یہ کہ بڑے دلچسپ جوابات سننے کو ملتے ہیں۔ تو چلیں سرسری طور پر سائنس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آسمان کیا ہے۔ اب یہ نیلا رنگ جو صرف ہماری فضا ہے، اور یہ نیلا اس لیے ہے کہ جب سورج کی 7 رنگوں پر مشتمل روشنی جب ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو فضا میں مختلف رنگوں اور مختلف گیسز کی وجہ سے نیلا رنگ باقی رنگوں سے علیحدہ ہو کر ہر طرف کو پھیل جاتا ہے، اور شام کے وقت یہ نیلاہٹ غائب ہو جاتی ہے، اور آسمان میں ہر طرف سرخی اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ تب سورج افق کے بالکل قریب تر ہوتا ہے، اور سورج ہماری آنکھوں کے درمیان فضا تقریباً 38% تک زیادہ گاڑھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ فضا کی تہ آخر کہاں تک جاتی ہے؟ سائنس اس کا جواب دیتی ہے تقریباً 6.5 میل اوپر تک آپ کو اسی فضا کی تہ ملے گی۔ ہماری دنیا کا سارا موسم اسی فضا میں پیدا ہوتا ہے، بادل، بارش، طوفان، بلکہ ہم خود بھی اسی تہ میں ہی رہتے ہیں۔ دور دور تک نظر آنے والے بادل بھی اسی فضا کی تہ میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر تقریباً 31 میل تک آپ کو ایک اور لہر ملے گی، 31 میل موٹی لہر اور تہ۔ یقیناً آپ نے بدنام زمانہ اوزون تہ کے بارے میں سنا ہوگا، جو کہ خطرناک شعاعوں سے زمین کا تحفظ کرتی ہے، اور اوزون لہر بھی وہ اسی 31 میل کی تہ میں موجود ہے۔ اس تہ کے نیچے ہماری جو کمرشل فلائٹ ہوتی ہیں وہ اور بہت سے جاسوسی طیارے بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر 53 میل تک ایک اور تہ ہے۔ یہاں پر انسان کے لیے تو زندگی ناممکن ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پر درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتی ہے، اور دوسرا یہاں پر ہوا نہ ہونے کے برابر ہے۔ دراصل یہی وہ تہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی شہاب ثاقب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر مزید ایک 300 میل موٹی تہ ہے۔ یہ وہ تہ ہے جس میں ہمارے سیٹلائٹ ہماری زمین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور یہی وہ تہ ہے